تو مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی عامر صاحب، کنڈی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کے بعد بھی اتحاد ہو سکتا ہے، الیکشن کے بعد کا جو اتحاد ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ کنڈی صاحب نے تھوڑا سا وڈرا کیا ہے. جو بیانات آصف زرداری صاحب کی جو آج ٹون تھی بڑی اگریسو تھی، بلاول صاحب کی جو بڑی اگریسو ٹون آئی ہوئی تھی، تو شاید کہیں پتہ نہیں پارٹی کا یہ کنڈی صاحب زیادہ محتاط ہو رہے ہیں، یہ پارٹی کا ڈیسیجن آیا کہ اس کی جو یہ کنفرنٹیشن ہے اس کے لیول کو تھوڑا سا کم کیا جائے. ورنہ کلیئرلی جو آگے بلاول صاحب کی طرف سے یہ اشارے آئے تھے کہ وہ بات چیت جو ہے نا پی ٹی آئی سے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ ایز اف یہ نہیں پتا کہ آیا وہ ایک قسم کا یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جناب ہمیں آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں کہ ہم ایک قسم کی اس وقت تو ٹیبو ہے نا، پی ٹی آئی تو ٹیبو ہے، تو ہم اس ٹیبو کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں. ایک چیز ہے جس کی طرف ون ہو شال ناٹ بی نیمڈ جس طرح کہا جاتا ہے، تو ہیری پاٹر کی مقال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر وہ اس زہریلے پھل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ابھی یہ نہیں تھا پتا کہ یہ صرف دھمکی کی حد تک ہے یا وہ واقعی ایکسپلور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس میں بہرحال یہ ایک نون لیگ کا ایک تاثر کہ جناب وہ اوپر آ رہے ہیں اپ کمنگ پارٹی ہیں، اور یہ ظاہر ہے پھر یہ جو تھوڑا سا ڈینٹ تو فرق پڑے گا اس چیز سے، کیونکہ اس وقت وہاں سب سے بڑا تو سوال یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کا یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کس حالت میں ان کو کتنا الاؤ کیا جائے گا وہاں پہ کہ آیا وہ الیکشن لڑ پائے. ان کو ڈینٹ تو پہلے بہت بڑے پڑ چکے ہیں نا، ایک تو مقدمات اور یہ باقی جیل میں اور لوگوں کے یہ چل رہے ہیں. دوسرا ان کی کراچی میں خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے کی بندے دیکھیں نا، وہ عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، علی زیدی کو دیکھ لیں، واڈا صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ تمام لوگ یا وہ چھوڑ چکے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں، تو وہ ان کی تمام جو ہے کچھ لوگ ان کے استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں، مولوی صاحب اور ایک دو تین لوگ، تو وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کا تو ایک فقدان کراچی میں نظر آ رہا ہے. اور کراچی کی سیٹس جو ہیں اپ فار گریبس جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہینگنگ فروٹ ہے، ایک لٹکتا ہوا پھل ہے جس کو ہر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے وہ 4 سیٹوں تک آگے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سیٹوں میں سے ہم 17 کے قریب نکالیں. اور پیپلز پارٹی بھی کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں ان کو آگے سے زیادہ پذیرائی ملی ہے حیدرآباد اور کراچی کے اندر، تو وہ امید رکھتے ہیں کہ اپنی سیٹیں کراچی کے اندر دوبارہ آئیں گے، کیونکہ پہلے ان کی سیٹیں 4-5 زیادہ ہوتی تھی. پیپلز پارٹی بھی اس وہ جو ویکیوم ایک ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ ویکیوم کتنا بڑا ہے، کیونکہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا کہ یہ ہیزی ہے کہ پی ٹی آئی کس حالت میں الیکشن لڑ پائے گی. ان کو کیا یہ صرف ٹاپ لیڈرشپ تک محدود رہے گا یا نیچے بھی جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان پہ پریشر آئے گا اور وہ بالکل آؤٹ کر دی جائے گی، کیا کیا جائے گا. سو وہ ویکیوم کو اس کے لیے سب چکو چوریاں تیز کر رہے ہیں. مگر ابھی سوالات میں نے کہا نا اس کے اوپر ہیں 2-3. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ نون لیگ تو ظاہر ہے سندھ سے پہلے ہی آؤٹ تھی، تو ان کے لیے کوئی بھی وہاں پہ انٹری اگر ملتی ہے ان کو تو ان کے لیے ایک پازیٹیو ہے. کیا وہ فاروق ستار صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا انتخابی الائنس نہیں ہے، ہم جس طرح جی ڈی اے بنی تھی پہلے جو 2-4 پارٹیاں کٹھی مل کے، تو وہ نہیں ہے. دوسروں نے جی ڈی اے نہیں کہا. آج سعد رفیق صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این فنکشنل کے ساتھ، پی ایم ایل جو مسلم لیگ فنکشنل ہے ان کے ساتھ بات کریں گے. جی ڈی اے جو ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل کے علاوہ اور بھی 2-3 پارٹیاں، اس کے اندر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ ملا جلا کے جو ہے نا 2-3 چھوٹی پارٹیوں کے الائنس ہے. تو الائنس ابھی اس کی کلیئر نہیں کہ کیا اس کی وہ ہوگی، مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نون لیگ کیا ان کو دیتی ہے، اور کیا وہ کوئی سیٹ وہ 17 سیٹیں لینا چاہیں گے، تو وہ تو نہیں ایم کیو ایم چاہیں گے کہ کراچی یا حیدرآباد میں نون لیگ کو اپنی کوئی سیٹیں دے دیں. باقی جو سندھ کے اندر ابھی نون لیگ کے کیا پراسپیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساروں کی پاکٹس تو چھوٹی چھوٹی سب کی، جے یو آئی کی بھی ہیں، جی ڈی اے کی بھی ہیں، نون لیگ کی بھی ہیں، مگر وہ بڑی چھوٹی پاکٹس ہیں. جو وہاں پہ جو سندھ کی ایک بہت بڑا 50-60 سال سے آپ دیکھیں نا، وہاں پہ 50-60 کیا ابھی تو جو ہے 60 سال کے قریب ہو گیا سندھ کی، 70 سے لے کے آنورڈ آپ دیکھ لیں 30 اور 50 سال، آدھی سینچری ہو گئی ہے کہ ان کا منوپلی نہیں ٹوٹ پائی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی.
تو کیا یہ سب مل کے اور پیپلز پارٹی کو محسوس تو ہو رہا ہے کہ وہ اس ساری جو ڈویژن ہو رہی ہے جو پائے کی، یہ جو کھیر کھائی جا رہی ہے، ان کو فی الحال اس میں سے کوئی کفگیر ڈالنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ سندھ میں جا رہے ہیں، مگر پنجاب میں کوئی ابھی پیپلز پارٹی کی خبر نہیں سنی کہ پذیرائی ملی ہو کہ یہاں جو ویکیوم بن رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نون لیگ کے ساتھ یہ بھی کوئی حصہ ڈال رہے ہوں. ابھی تک کوئی ایسی پیپلز پارٹی کے لیے خبر پنجاب میں نہیں آئی. صحیح ہے، پنجاب سے شروع کرتی ہوں، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عامر صاحب، جس سے میں نے میں لاسٹلی کہہ دوں، یہ جو آپ نے سروے کا ذکر کیا گو کہ یہ جو ہے انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ فیک ہے، ان کا جی یہ اصلی نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ابھی اگر تو یہ ریزنیبلی فیئر پولز ہو گئے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنے ہوں گے. تو یہ میرا لیے اصلی بھی کروا لیا جائے تو کوئی ووٹ لینا ایک اور ہوتا ہے، ایک جیری مینڈرنگ کر لینا اور ہوتا ہے، ایک مینیپولیشن کر لینا اور ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، نعرہ بیچنا پڑتا ہے. تو نعرے کے لیے جو ہے نا فی الحال ان کے جو 2-3 بیانیے ہیں وہ بڑے مشکل سے بکیں گے، اکانومی والا نہیں بکے گا. وہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ 2017 کرتے رہتے ہیں. کل خرم دستگیر صاحب کیونکہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیے تھے جو میں فگرز پیش کیے تھے کہ جناب ان کے دور میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آئے تھے اس کی وجہ سے ہم پھر گھٹنوں پہ لگ کے ایم کیو ایم کے پاس جانا پڑا، وہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا، وہاں سے خرابی شروع ہوئی. اب اس خرابی کو وہ ٹرافی کے طور پہ بیچیں گے، یہ نہیں بکے گا. وہ ووٹ کو عزت دے کا نعرہ بھی پیٹ چکا ہوا ہے اور نواز شریف کو دکھا کے اور یہ پچھلے 16 مہینے کی گورنمنٹ کو اس اثر کو، اس مہنگائی کے اس فگرز کو ظاہر کرنا بڑا مشکل ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ 16 مہینے کی جو انہوں نے جو جس قسم کی قانون سازی کی ہوئی ہے تو ان کے اوپر بڑے سوال ہیں. سو ابھی یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، پارٹی شروع ہوئی ہے. سو دیکھیں کدھر جاتی ہے. میرے پاس 2 سوالات ہیں، ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. پہلی بات تو یہ اپنی پوزیشن کی پنجاب کے حوالے سے بات کی. نون لیگ کی اپنی پوزیشن پنجاب کے اندر، عامر صاحب، سرویز آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، رپورٹرز بتا رہے ہیں، پبلک بتا رہی ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے نون لیگ کے لیے. پہلی بات تو یہ تو پنجاب کو چھوڑ کے سندھ میں کرنے کیا یہ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے موڈ سوئنگز ہمارے سامنے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. جیسے کوئی ہیوی ویٹ آتا ہے، جیسے کوئی اس طرح کے دن آتے ہیں جس میں آپ کو بھرپور سپورٹ چاہیے، ایم کیو ایم پیچھے چلی جاتی ہے اپنے مطالبات کو لے کے. تو الیکشن کے قریب جا کر یہ کیا کریں گے؟ یہ اتحاد باقی رہے گا یا پھر دھڑن تخت ہو جائے گا؟ بس یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک نظر آ رہا ہے ہر ایک کے بیچ میں سے پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک تاثر ہے کہ جناب وہ جا رہی ہیں تو اس ٹکڑے کے لیے ہر کوئی لڑ رہا ہے. پر ایم کیو ایم جو ہے ان کے لیے یہ بھی سوال ہے کہ آیا کیا اتنا آسان ہے؟ آپ دیکھیں تقریباً کوئی ان کے پاس بھی اخلاقی طور پہ کوئی پارٹی نہیں ہے. پچھلے 90 سے بھی لے لی جائے اگر تو پچھلے 30-35 سال سے وہ کراچی میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ چکے ہیں. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں، زیادہ ان میں سوئچ کرتے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے. تو کراچی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. کراچی کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے، جس طرح پنجاب کے اندر جو ہے نون لیگ سب سے بڑا کامن ڈینومینیٹر رہا، زیادہ 35-36 سال میں سے 25 سال کے قریب جو ہے وفاق میں اور تقریباً 30 سال کے قریب جو ہے انہوں نے صوبے کے اندر حکومت کی ہے. تو اس طرح ہی ایم کیو ایم جو ہے کسی نہ کسی فارم میں کراچی اور حیدرآباد میں رہی ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے، جو جس طریقے سے بری حالت، جو مرضی وہ بہانے دیں کہ جناب ہمیں دیا نہیں گیا، وسائل نہیں دیے گئے، لوکل باڈیز کو بااختیار نہیں کیا گیا. مگر یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں بہرحال ایک بڑی تفریق رہی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کا وہ جو مرضی کہیں گے سازش سے ہمیں نکالا گیا. ایک ووٹ بینک کی ڈیوائیڈڈ بھی ہے، کنفیوزڈ بھی ہے. پھر وہ جو لندن والے بھائی ہیں ان کا نہیں پتا کہ کیا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے، ابھی بھی اثر ہے کہ نہیں ہے. سو یہ ابھی اٹس اپ فار گریبس. ابھی یہ بحث جاری ہے. ابھی پارٹی ہر جگہ جو ہے یہ بڑے مشکل ہوگا ان الیکشنز کو پریڈکٹ کرنا کیونکہ ویریبلز بڑے زیادہ ہیں.